والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہم سب کو دین اسلام کے نور اور برکات نسل در نسل نصیب فرمائے. خالق کائنات ہمیں اپنے محبوب کی پاک غلامی حضور کی کامل اتباع جیسی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. رب ذوالجلال مادر وطن پاکستان کو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور حضور کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، اللہ کریم ہر اس ناپاک اور غلیظ وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک فرمائے. امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں کو پیش کرنا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے جن کے کارنامے قابل فخر ہوں، جن شخصیات کا معاشرے پر گہرا اثر ہو، جو لوگ جرت، غیرت، طاقت، قوت کے ساتھ اپنی مثال آپ ہوں، جنہوں نے دولت کو اپنے پاؤں سے روندا ہو اور بڑی بڑی طاقتوں کے گریبان نوچے ہوں، اور وہ روکھی سوکھی کھا کر بڑی بڑی طاقتوں کو اور قوتوں کو زیر کرنے والے لوگ آپ اگر انسانی تاریخ میں پیش کرنا چاہیں تو وہ بحمدہ تعالی مسلمانان عالم کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی.
وہ سب کچھ آپ کی اسلام کی حسین تاریخ کا حسن ہے۔ ایڈمنسٹریشن کی بات ہو، اخلاص اور باللہیت کی بات ہو، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی بات ہو، عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی کی بات ہو، عجز اور انکسار کا تصور ہو، وہ سارے کے سارے رول ماڈل آپ کو دین کے پاکیزہ حسین گلشتہ میں نظر آئیں گے۔ محراب و منبر کی چیخ و پکار بھی یہی ہے کہ اپنی نئی نسل کو اپنے ہیروز سے، اپنے ان مقدس شخصیات سے ان کو بیگانہ نہ کیا جائے۔ آپ کے نصاب میں، آپ کی تحقیقات میں، آپ کی جستجو میں یہ لوگ رہنے چاہیے۔ اگر ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ ہمیں، ہماری پڑھی لکھی آج کی ماں اگر خالد بن ولید، مولا کائنات، حسنین کریمین، فاروق و عثمان اور صدیق و طلحہ و زبیر و بلال کے اگر وہ حسین تذکار نہیں سنا سکتے اور ہمیں وہ ماڈرن لائف میں بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے ان لوگوں کو پیش کرتی ہے جن کا کارنامہ ناچ گانا بے حیائی بدکاری ہے، تو پھر ایسے معاشرے اور ایسی تربیت پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں حکمرانوں سے گلہ ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اپنی ذاتی ماحول کو کس انداز کی طرف کہاں لے کے جا رہی ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کتنا بتایا ہے کہ مولا کائنات کون ہے، ہم نے کتنا بنایا ہے صدیق اکبر کسے کہتے ہیں، ہم نے کتنا بتایا ہے کہ فاروق عمر کون ہیں۔ یہی وجہ ہے آج اس ماحول میں، لہو و لعب کے معاشرے میں، خرید و فروخت کی منڈیوں میں آپ کسی بھی نوجوان پڑھے لکھے سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو بہت کم وہ خوش نصیب لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم ان مقدس شخصیات کا نام لے کر کے ہم ان کو سامنے رکھ کر ان کو فالو کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو آخر کس نے بتایا کہ کامیاب کون ہے؟ بل گیٹس کو کس نے کامیاب قرار دیا؟ کرکٹرز کو کس نے کامیاب قرار دیا؟ ناچنے گانے والوں کو کس نے ہیرو بنایا؟ ملونر کو، بزنس مین کو، سیاستدان کو، پولیٹیکل لیڈر کو کس نے کہا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں؟ جب ہم نے اپنی داستانوں میں، اپنی تذکروں میں، اپنی تاریخ میں خود اپنی نسل کو ان سے بگانا کیا ہے، ان کو کیا پتہ بلال حبشی کون ہے؟ ہماری نسل کیسے جانے گی حیدر کرار کون ہے؟ ہماری نسل کیسے جانے گی حسنین کریمین کے کار آئے نمایاں کیا ہے؟ تو یہ ہمارا ذاتی قصور ہے، اس میں یقیناً حکمرانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے کیا دیا ہے بچوں کو، اور جس کو ہم فالو نہیں کریں گے، تذکرہ نہیں کریں گے، ہماری نسل میں اس کو کیسے جاننا ہے؟ آج سے چند سال قبل تک تو ہمارے نصاب میں ان چیزوں کا تذکرہ بڑی جامعیت کے ساتھ موجود تھا۔ ہماری بیٹی کو پتہ تھا رابعہ بصری کون ہے، خاتون جنت کون ہے، ہماری بیٹی بہن کو پتہ تھا فاطمہ بنت اسد کون ہے، پتہ تھا ام کلثوم و زینب و رقیہ کون ہے، نبی کی مقدس ازواج کے نام کیا ہیں۔ آج کی اگر ماڈرن بیٹی ملالہ جیسی بدکار کو جانتی ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟
وہ اگر ٹیکنالوجی کی دنیا میں کسی کو جانتی ہے تو اس وجہ سے یہ کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل کو ان کا تذکرہ کریں، بتائیں۔ اخبار میں خبر آنا کمال نہیں ہے، آپ کے ہیرو وہ نہیں ہیں کہ جن کا ٹکر ٹی وی پہ چلتے ہیں، جن کو میڈیا ڈسکس کرتا ہے۔ میڈیا تو ڈسکس کرتا ہے اس کو جو سامنے ہوتا ہے، جو آتا ہے شعبدہ بازی، ڈرامہ بازی، دھوکہ بازی سے جو کچھ کرے گا اس کو، کیونکہ میڈیا بذات خود دھوکہ ہے، اس نے دھوکے کو پروموٹ کرنا ہے۔ کامیاب آپ بتائیے کون ہے؟ مجھے آپ دیوبندی بن کے بتائیں، وہابی بن کے بتائیں، شیعہ بن کے بتائیں، سنی بن کے بتائیں، پیپلز پارٹی، نون، کاف، پی ٹی آئی، جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ مجھے بتائیں کامیاب وہ ہے جس کا تذکرہ اخبار میں ہے یا وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ تو ہم کب بتائیں گے اپنی نسل کو؟ کامیاب وہ نہیں ہے کہ جو ہماری شاہ سرخیوں میں اور بلٹن میں چلتا ہے، ہمارے میڈیا کی خبروں میں چلتا ہے، وہ نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں اور مصطفیٰ کی زبان پہ آیا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کو خود بتانا ہے۔ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے پاس نصاب تک، خلاصوں تک، نوٹس تک صرف ٹائم ہے، آپ نے خود تیاری کرنی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ اچھے اسکول ہوں، اچھے ادارے ہوں، اچھے انسٹیٹیوٹس ہوں جس میں باقاعدہ طور پر آپ کی تربیت میں، آپ کے مزاج میں، اساتذہ کی محنت میں وہ ایسا ماحول ہو کہ آپ کا بچہ آپ کی تاریخی روایات سے اور آپ کے عقائد و نظریات سے آگاہ ہو۔ ایسے اسکول بھی ہم نے دیکھے گئے، ایسے ماحول بھی دیکھے گئے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا، ہمارے بھائی چودھری اللہ جدہ صاحب کے اسکول میں سیکیور اسٹڈی میں ہمیں جب بھی جانے کا اتفاق ہوا، بیٹھے گئے، بحمدہ تعالی ماحول میں، درود و سلام میں، تربیت میں، عقیدے و نظریے میں ہم نے وہ محبتیں پائیں کہ دل الحمدللہ معطر، منور اور پاک پاک ہو گیا۔ ایسے اسکولز، ایسے انسٹیٹیوٹس اور ایسے ادارے یقیناً ہیں۔ ہمارا انتخاب وہ نہیں ہے، اور ہمارا انتخاب جب ایسا ہوگا جس میں رسول کائنات کا تذکرہ ہوگا، حضور کی محبت ہوگی، حضور کا عشق ہوگا، اہل بیت کی محبت ہوگی، اصحاب رسول کا اکرام ہوگا، تو پھر ہمارے معاشرے کے ماحول میں گویے اور اداکار پیدا نہیں ہوں گے، پھر خادم حسین رضوی جیسے حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار پیدا ہوں گے۔ تو گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستان کا، وہ گل ہوں میں کہ ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ ہمیں اپنی خزاں کو بچانا گئے، بہار کو بچانا گئے، اس کو خزاں سے دور رکھنا گئے، اس ماحول کو بہار آشنا کرنا گئے۔ اللہ کی قسم گئے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی غلامی کا دم بھرنے والوں، آپ کے ہیروز جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے وہ لوگ ہیں جو خود روکھی کھا کے وہ آنے والے مہمان کا پیٹ بھرتے گئے، وہ آپ کے ہیرو ہیں۔ جو پیدل چل کے غلام کو سواری پہ بٹھاتے گئے، سنیوں، دیوبندیوں، وہابیوں، شیعوں، وہ آپ کے ہیرو ہیں۔ جو لوگوں کو میٹھی نیند سلا کے خود جاگ کر پہرا دیتے گئے لوگوں، وہ آپ کے ہیرو ہیں۔ جو خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے گئے، وہ آپ کے ہیرو ہیں۔ جو نابینا بوڑھی عورت کے گھر میں صبح کی نماز سے پہلے پانی بھر کے، جھاڑو دے کے، صفائی کر کے، اس ماں کو سلام کر کے آتے گئے، وہ آپ کے ہیرو ہیں۔
تو ہم اپنے ہیرو کو کب یاد کریں گے؟ میں اپنے ہیرو پہ ناز کرتا ہوں، میں اپنے ان حسین کردار پہ فخر کرتا ہوں جن کے کردار کو، عظمت کو، رفعت کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اسلام کے ایک ایسے ہیرو کا، ایک ایسی اسلام کی محسن شخصیت کا آج ہم تذکرہ کریں گے جسے حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو حیدر کرار شیر خدا کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کس عالم نے کیا لکھا، کس پیر نے کیا کہا، کس محدث نے کہا کیا کہا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ مولا علی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا اور نبیوں کے سلطان نے کیا کہا۔ آپ ذرا سوچئے کتنا خوش ہوتا ہے وہ بندہ جس کا قائد اس کا نام لے، جس کا قائد اس کا تذکرہ کرے، پیر کرے، باپ کرے، استاد کرے، تو وہ کتنا اونچا ہوگا یار جس کا تذکرہ پروردگار کرے۔ میں نہیں کہتا، حضور کے صحابی عبداللہ ابن عباس کہتا ہے 300 سے زائد آیتیں جس کی شان میں اتری ہیں اسے علی کہا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ جو گھر میں سخاوت کرے وہ بھی سخی ہے، جو ڈیرے پہ کرے، فیکٹری پہ کرے، جو اپنے گھر میں کرے وہ بھی سخی ہے، جو اللہ کے گھر میں دوران عبادت راہ خدا میں لٹا دے اسے علی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن بیان کرے۔ میں پھر کہوں گا ہیرو بڑا وہ نہیں ہے جس کی ایکٹیویٹیز کو لائیو کوریج کوئی کیمرہ مین دے، کوئی چینل دے، کوئی اس کو جناب والا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پرموٹ کرے۔ اس سے بڑا کون ہے جس کی ایکٹیویٹیز کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک بندہ نماز میں گئے، دوران نماز مانگنے والا آیا، سائل نے سوال کیا، اب اس کو نہیں پتا کہ یہ کس کیفیت میں ہے، وہ حاجت مند پریشان ہے، کہنے لگا کون ہے جو مجھے دے گا؟ حیدر کرار نے دوران نماز کی انگوٹھی اتار دی، فرمایا لے جاؤ تاکہ پتہ چلے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ اس کی سخاوت کا تذکرہ قرآن کرتا گئے، وہ علی گئے، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ جس کی تذکرے کو، خود سخاوت کو قرآن کہتا گئے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
جو ظاہری دے تو قرآن بتائے، جو چھپ کر دے تو قرآن بتائے، جو خلوت بھی جلوت بھی اتنی پاکیزہ ہو کہ قرآن بیان کر لگا گئے، اور پھر قرآن ان کے تذکرے کو، ان کی سخاوت کو کس انداز میں پیش کرتا ہے۔ یاد رکھنا، چودھری نے دیا ہو کہ مجھے جانے، خان نے دیا ہو کہ مجھے جانے، نواب نے، مولوی نے، پیر نے، سخی نے، تاجر نے، بزنس مین نے دیا مجھے جانے، لیکن وہ کیسا دینے والا گئے جس کے بارے میں پروردگار فرماتا گئے یہ کیسے گئے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ اللہ کی عطا کردی نعمتیں رات کو بھی لٹاتے گئے، دن کو بھی لٹاتے گئے، سرا وعلانیۃ، کوئی دیکھے نہ دیکھے ان کو کوئی خواہش نہیں ہے، بس ان کا مطمع نظر اخبار نہیں، اطلاع نہیں، خبر نہیں، شہرت نہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب بتائیے، میں نے دیوبندی تاریخ کا، وہابی تاریخ کا، سنی تاریخ کا، شیعہ تاریخ کا حوالہ نہیں دیا، قرآن کہہ رہا ہے، اور مفسر محدث اتنا کہتے گئے اس سے مراد مصطفیٰ کا پیارا بھائی گئے، صحابہ کا یار ہے، ولیوں کا سردار ہے، نام حیدر کرار ہے۔ اس لیے تو نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا کہتے گئے، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جو علی کا نام لیتے ہوئے سکون محسوس کرے وہ پڑھے، باقی مہربانی کرے ہمارا جمعہ خراب نہ کرے علی کے نام پہ، جس کی طبیعت خراب ہو وہ موزی منہ نیچے رکھے، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے اللہ۔ اس محبوب کے ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو، زبانوں کو مزید اپنے ذکر کی چاشنی سے منور فرما دے، خیر عطا فرما دے، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا حکمرانوں کا، لیڈروں کا، اپنے قائدین کا نعرہ لگاتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے، ڈوب کے مرنا چاہیے، اور علی کا نعرہ لیتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے سر فخر سے اونچا کر کے بتانا چاہیے ابے کی کمائی بھی حلال ہے، اماں کی تربیت بھی اعلیٰ ہے، کیوں عقیدت سے نہ میرا معزز پڑھ رکھے گئے ان کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ معزز وہ نہیں ہوتا جو عمران زرداری نواز چودھریوں کی گاڑی کے آگے بندر کی طرح ناچے، معزز وہ ہوتا ہے جو ان کا تذکرہ کر کے خوشی محسوس کرے جن کا تذکرہ قرآن بھی کرتا ہے، محمد عربی نبیوں کا سلطان بھی کرتا ہے، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا اللہ سلامت رکھے آپ کی زبانوں کو، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل جو صرف جمعے کا روزہ رکھ کے بیچارے تھکے بیٹھے گئے، جمعے کا روزہ رکھنے والے نہ پڑے، ہر روز رمضان کا روزہ رکھنے والے پڑھ کے بتائیں ہم علی والے گئے، کیوں عقیدت سے نہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک جلسہ پی ٹی آئی پی پی نون کاف کا ہو، ایک بندہ سوج کے بیٹھا ہوئے تے باقی سارے نعرے لا رہے ہیں، انہوں نے لتر پہن کے نہیں تے ذکر مولا علی دو جڑا سوج کے بیٹھا ہو، معزز ہے یا بغیرت ہے؟
معزز نہیں ہے وہ جڑا علی دے ذکر تے پریشان بیٹھا ہے، اگلے جمعے کسی اور مسیح تے دفع ہوئے، سانو خالص چاہی دن تے غیرت مند چاہی دینے، کیوں عقیدت سے نہ یہ یاد رکھنا، کرسی و عہدہ و منصب و بزنس میں جو حرام کھانے والا ہے وہ علی کا نام لے ہی نہیں سکتا جتنا مرضی دل لگا لے، کیوں عقیدت سے نہ علی جس کے گئے مولا محمد اس کے گئے جس کے گئے مولا محمد اس کے گئے مولا علی جس کے گئے مولا محمد۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله۔ آج کسی مولوی لیڈر پیر کا تذکرہ عالمی اخبار کر دے تو وہ فخر سے بتاتے گئے یا علی تیرے نسلوں کو سلام ہو، تیرا تذکرہ تو قرآن کر رہا ہے، کیوں عقیدت سے نہ میرا اللہ تیرا شکر ہے اقبال کے شعر کے باسی اس کا نام لے کے خوش ہو رہے ہیں جس کے بارے میں اقبال نے ہمیں کہا گئے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما گئے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، جس کے بارے میں اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا گئے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیر، کیوں عقیدت سے نہ میرا کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے گئے مولا محمد، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ غَادٍ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، جس کے دینے کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کے لڑنے کو غیرت کو حمیت کو جرت کو قرآن بیان کرتا ہے، اور جس کے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو قرآن بیان کر کے کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، کے بچوں کے مزاج کو قرآن بیان کرتا گئے، ڈوگا باغ میں آنے والوں عالمی دنیا کو بتا دو کہ ہم دوڑے مائے سننے والے نہیں ہیں، سیال کوٹ کے غیرت مند باسی اللہ کا قرآن سن کے خوش ہونے والے ہیں۔ یا علی تیرے بچوں کو، تیری نسلوں کو، تیری جرت کو، تیری غیرت کو، تیری سخاوت کو، تیری حیا کو، تیری شرم کو، تیری بلندی کو لاکھوں سلام ہو، تو کتنا اونچا گئے، کبھی قرآن تیری باتیں کرتا گئے، رحمان تیری باتیں کرتا گئے، اور نبیوں کا سلطان تیری باتیں کرتا گئے۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
سکول کا استاذ تو یہ کہتے ہیں ان بچوں کو دیکھو، ان کو دیکھو، یہ اچھے ماں باپ کی اولاد ہے، پڑھنے والے گئے، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے گئے۔ وہ کتنا خوش نصیب بیٹا گئے جس کو استاذ کہے، ٹیچر کہے، ہیڈ کہے، سربراہ کہے، تو وہ کتنے اعلیٰ بچے گئے جن کو قرآن بیان کر کے کہہ رہا ہے تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے گئے، اور او کافرو عیسائیو تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے گئے۔ آؤ پھر لوگوں کو دنیا کو دکھاتے گئے حق کون ہے باطل کون ہے۔ قربان جاؤں کسی نے بچوں کو سیاست کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے تربیت کی ہے، پر یا علی تجھے سلام، تو نے بچوں کی تربیت بھی محمد کے دین کے لیے کی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر دوں گا باغ کے یہ شریف غیرت مند لوگ جھولی پھیلا کے جو علی کے بچوں کا صدقہ مانگ رکھے گئے، یہ خوشی سے بتا بھی رکھے گئے اور لوگوں تک یہ بات منتقل بھی کر رکھے گئے کہ ای گال دی خوشی ہے اور سادہ پیر جو علی ہے۔ بے پیرا بندہ بھی نہ بولے سارے زور لگا دے پھر ذرا مل کے پڑھیے، جھوم جھوم کے پڑھیے، اسی محبت سے پڑھیے ہی گال دی خوشی میرا پیر۔ معزز بندہ پڑھے باقی نہ پڑھے ہی گال دی خوشی میرا حرام خور بندے کو پتا چلے یہ جھلے گئے، دیوانے گئے، یہ مستانے گئے، پروانے گئے، یہ کسی کا حق مار کے معزز بننے والے کمینے نہیں ہیں، یہ حیدر کرار کے خوبصورت تذکرے سے اپنے دل و جان کو مشام جان کو معطر کر کے ان کے پیغام کو نسلوں میں منتقل کرنے والے یہ حیدر کرار کے دیوانے۔ پھر سن کے پھر پڑھنا، میرے نبی کے غلاموں مصطفیٰ نے فرمایا جو تجھ سے پیار کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو مجھ سے کرے گا وہ اللہ سے کرے گا، جنت اسی کی ہے۔ پھر کیوں نہ کہے سارے مل کے ہی گال دی خوشی ہے او میرا پیر، ہی گال دی خوشی ہے میرا پیر جو علی ہے، خوشحال زندگی ہے میرا پیر۔ مل کے بولیے خوشحال زندگی ہے۔ اچھا بہت سے نقاد متشدد دشمنان دین کہتے گئے سنو علی پاک تو مزدوری کرنے والے تھے، وہ اتنے بڑے سخی کیسے آپ بتاتے گئے؟ ہم نے کہا سنو ان کے لیے قرآن سخاوت بیان کرے، ہمیں کسی چول کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں، جس کی سخاوت قرآن بیان، جس کی سخاوت کا تذکرہ نبی کرے، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت۔ ہاں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ہم اس کو پکڑ کے 1400 سال بعد علی کے نوکر حسین کے خادم رحمت للعالمین مسجد کے حجرے میں لیتے ہوئے اس غیرت مند بابے کی قبر پر لے جائیں گے
جو 14 صدیاں بعد حسین کے در کی خیرات، علی کے در کی بھیک کا نام ہے علامہ خادم حسین رضوی۔ بس اتنا سوچ لینا، روکھی روٹی سوکھی روٹی پہ اچار کی ڈلی رکھ کے کھانے والا خادم حسین رضوی، انویسٹیگیشن تحقیق ہوئی گئے، لوگ حیران ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے میں نے جھولی میں 25,000 رکھا، لینے والا کہتا ہے مجھے بابے نے لاکھ دیا گیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ ہم پرانی بات نہیں بتاتے، ہم پرانی بات نہیں بتاتے، آؤ آج کی بات کرتے۔ میں خود چشمدید ہوں، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے 25,000 میں نے خدمت میں پیش کیے، لینے والے کو دینے آنے والے کو بابا جی نے 1 لاکھ پکڑایا۔ میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، میں نے کہا بابا جی کہاں سے آئے؟ کہنے لگے کہ کسے نو نہیں پتا، میں نو ہی نہیں پتا، جھولی چمال کا اینا لنگر پا دیتا ہے۔ پھر اب بتائیے، اللہ کی قسم میں میرے گھر میں آئے، میرے بچوں سے ملے، ہم نے 5,000 دیا، جاتے ہوئے 50,000 دے کے گئے۔ ہم نے کہا یہ کیا مطلب ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے۔ کہنے لگے مجھے بھی نہیں پتا دینے والا کہاں سے کیسے دے رہا ہے۔ سردی محسوس ہونے لگی، 15-20 ہزار روپے پکڑائے کہ چادر لے کے آؤ۔ چادر لینے والے نے 10 لاکھ کی چادر پیش کر دی۔ اگلے دن کہنے لگے ایک شہید کی ماں کے جا کے اوپر چادر ڈال دی۔ نوجوان کہنے لگے بڑی مہنگی تھی۔ فرمایا مہنگی میرے جے کتے دا حق نہیں، شہید دی ماں دا حق ہے۔ اب بتائیے پھر یہ کیوں نہ کہیں ایگا لدی خوشی میڈا پیر، مل کے بولیے ایگا لدی خوشی وہ میڈا پیر جو علی ہے، میڈا پیر جو علی ہے، مل کے بولیے ہی گا لدی خوشی ہے میڈا۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، یہ تو وہ جانتا ہے۔ اس کو کیا پتا جو بچا ہوا سالن بانٹے، خراب آٹا بانٹے، دیتے ہوئے بھی نوٹ بھی پرانے دے، اور پھر کوشش ہو کہ 10-20 آدمیوں کو دکھائے ہم تو وہ سخی ہیں، قربانی کا جانور بھی دکھائیں گے، حج کا عمرے کا آنا جانا، چڑھتے ہوئے آتے ہوئے جاتے ہوئے لیٹتے ہوئے بائک اٹھاتے ہوئے سیلفی۔ ہماری سخاوت کا یہ عالم ہے۔ اس کی سخاوت کا تذکرہ کون ڈھونڈے جو خود مسجد میں روکھی کھا رہا گئے، سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے، اور لنگر اسی مسجد میں اللہ کے نام کا بٹ رہا ہے۔ لینے والا لے رہا گئے، اور لے کر جب باغر جانے لگا اور اس کی نظر پڑی ہے مسجد کے کونے پہ ایک بندہ سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے، پھر آ کے لائن میں لگ کے کہتا ہے ذرا ایک باری پھیر دیں۔ انہیں کیا ابھی تو لیا اور چاہیے؟ کہنے لگا اپنے لیے نہیں چاہیے، وہ نکر میں جو بابا بیٹھا گئے اس کے لیے دے دو۔ بانٹنے والا کہتا ہے او جھلے لنگریوں سے بابے دائے گال دی خوشی ہے۔ اچھا مجھے حالانکہ میں بڑے ٹھنڈے مزاج کا ہوں، کیڑا بندہ علی دے ذکر تے چپ ہوئے میرا دل کردا ہے انہوں ہاتھ بن کے آکھاں اللہ دا نا نال دی مسیح تے ٹر جا مرے، میرا دل کرتا ہے اس کے پاس آ کے کہوں۔ پھر کیونکہ نال ماڑا چیٹا ڈاکٹر بھی ہاں، نظر بھی میری اس سے مریض تے پیندی ہے جڑا چپ ہے، اللہ یا انہوں صحت دے دے یا چوک لے۔ ہی گال دی خوشی ہے۔ اچھا ایک سنو، آپ کے بیٹے کا ذکر ہو، خوش ہو، ابے کا، دوست کا، ہولی ہولی بولو، بھائی دا، جوائی دا، نبی دا بھائی بھی ہے، مصطفیٰ دا داماد بھی ہے،
اسلام دا پہرے دار بھی ہے. یہ ذرا ذہن چ رکھ کے پھر تھوڑا دل کرے پڑھنا. کون خوش ہوئے گا؟ پہلے تو خوش ہوئے گی تیری میری ماں نو اللہ دا صدقہ دے لے سیدہ. پھر اللہ تیری میری نسل نو حسنین دی خاک دی برکات نال نوازے پھر بچے. پھر خوش کون ہوئے گا؟ نبیاں دا سلطان. پھر خوش کون ہوئے گا؟ خود پروردگار. ہن جی دا دل کرے وہ پڑھ سکدا ہے ہی گال دی خوشی ہے. آواز تھوڑی بڑی سریلی ہے، جان کے کنجوسی کر دے ہو. اللہ ان کی آوازوں کو سلامت فرما. اب ذرا ایک مزاحیہ دعا کرنے لگا ہوں. یا اللہ جڑا علی دا نام اچا لوے او دی بیوی او دے اگوں کدے اچھی نہ بولے، تے جڑا علی دا نام ہولی لوے جاندیاں روزے نال کلاس لگے ہی گال دی خوشی ہے. سچی گل ہے، بوڑھے بزرگوں کی آواز اونچی ہو گئی ہے. ہی گال دی خوشی ہے میرے نبی کے غلاموں. سخاوت یہ گئے سیدہ زہرا پاک کی طبیعت ناساز تھی. حکیم نے کہا، طبیب نے کہا انار کھلاؤ. مولا علی مزدوری کر کے ایک انار ملا، مزدوری کر کے انار لے کے گھر کی طرف آ رہے گئے. راستے میں کھڑے ہوئے سائل نے کہا یا علی کئی دنوں دا بھوکھا کچھ نہیں کھادا. علی المرتضی مزدوری کر کے بیمار زوجہ کے لیے بطور دوائی انار لے کے آنے والے نے مانگنے والے کو انار دے دیا. اولی بولو. شادی دا بچیا سالن مدرسے بھیجن والے سخیوں تواڈی گل نہیں کر رہے ہیں، ملتان تو پرے نہیں کر رہے ہیں. رات دا بچیا سالن صبح نکرانی نو دین والے سخیوں، پاٹے پرانے کپڑے ڈرائیور نو دیون والے سخیوں، پھٹی قمیض نوکر نو دیون والے سخیوں، پھٹی ہوئی پینٹ نکرانی دیا بچیاں واسطے دیون والے سخیوں. تواڈی گل نہیں کر رہے ہیں، ملتان تو پرے دے لوگاں دی کر رہے ہیں. یہ سخاوت نہیں ہے. سخاوت یہ گئے انار بیمار زوجہ شہزادی رسول کے لیے مانگنے والے نے کہا میں بھوکا ہوں. کہا یہ لے جا. اب بتائیے اس کا نام ہے علی. پھر ہم کیوں نہ کہیں کون روکے کیوں رکے. ہی گال دی خوشی ہے خوشگال زندگی ہے او بڑا پیر جو علی ہے. بڑا پیر جو علی ہے. ای پاک در تے جھک دے ڈٹھے ولی ہزارہ. ای پاک در تے جھک دے ڈٹھے ولی ہزارہ. روٹیاں دے بدلے ملیاں اٹھاں دیاں قطاراں. روٹیاں دے بدلے ملیاں اٹھاں دیاں قطاراں. کتنا بڑا سخی ہے میرا پیر. گال دی خوشی ہے میرا پیر. اب بتائیے جن کے بچوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ بھوکے بھی گئے تو آنے والے کو دیا، وہ پیاسے بھی گئے تو آنے والے کو دیا. یہاں تو افطاری کرتے ہوئے اماں کے سامنے پڑی کھجور بھی سب سے پہلے ہم منہ میں ڈالیں، ابے کے سامنے پڑی کھجور بھی سب سے پہلے اٹھائیں. روٹی کھلنے کی دیر ہو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون معزز کون بڑا کون شریف کون چھوٹا گئے، بس چمچ ہاتھ میں ہو سامنے پرات پڑی ہو تو پھر ہماری کارکردگی قابل دید ہوتی ہے. اتنی جلدی شباز شریف
کو حلف اٹھانے کی نہیں ہوتی جتنی جلدی ہمیں پلیٹ خالی کرنے کی ہوتی ہے۔ میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں مزاج ہمارے ایسے گئے، لیکن سخاوت اس چیز کا نام ہے۔ خود بھوکے گئے، روزے کی افطاری کا ٹائم ہوا، باغر سے آنے والے نے کہا میں مسکین ہوں، آنے والے نے کہا میں یتیم ہوں، میں قیدی ہوں۔ علی المرتضیٰ ہے سیدہ زہرا بعد میں اٹھی گئے، حسنین پہلے اٹھ کے اپنے آگے سے پڑا ہوا سامان خیرات کر کے دے کے کہتے گئے کہ ہی گال دی خوشی ہے، خوشگال زندگی ہے، علی ہے خوشحال زندگی ہے۔ میرے نبی یہ کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں جن کے لیے اللہ کا قرآن بیان کرتا گئے، اب ذرا آئیے ان کو دیکھیے۔ نبی یہ کائنات نے جن کے بارے میں خود فرمایا، آمنہ کے لال واہ علی یا علی، تیری عظمت پر قربان جائیں، باتیں تیری گئے، قرآن رب کا گئے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اشقى الآخرین الذی یطعنک یا علی، اے علی میری امت کا بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں بھنگی سے نہ پوچھو علی کون ہے، چرسی سے نہ پوچھو علی کون ہے، کسی نشئی سے نہ پوچھو علی کون ہے۔ علی کا پوچھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے پوچھو، علی کون ہے پوچھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر سے پوچھو، علی کون ہے پوچھنا چاہتے ہو فاروق و عثمان سے پوچھو، علی پوچھنا چاہتے ہو امام علی الحق سے پوچھو، علی کون ہے پوچھنا چاہتے ہو اقبال سے پوچھو، احمد رضا سے پوچھو، حضرت میرے علی سے پوچھو، جماعت علی سے پوچھو، بو علی سے پوچھو، غوث جلی سے پوچھو، تمہیں پتہ لگے گا کہ علی کون ہے۔ علی وہ ہے جس کے لیے جو سب سے پہلے میرے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، اس کا نام ہے علی۔ جس کو گھٹی میرا نبی دے اس کا نام ہے علی۔ جو حضور کے ہاتھوں میں آ کے آنکھ کھول کے سب سے پہلے چہرہ نبوت کو دیکھنے والا ہے وہ علی۔ جو کعبہ میں پیدا ہوا وہ علی، جس کا نام مصطفیٰ نے رکھا وہ علی، وہ علی ہے۔ علی کون ہے یہ پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ پھر سنو۔ میرا نبی 4 شہزادیوں میں سب سے لاڈلی شہزادی جس کے نکاح میں اللہ کے حکم سے دے اس کا نام ہے علی۔ جو بدر میں نمایاں ہو وہ گئے علی، جو خندق میں نمایاں ہو وہ گئے علی، جو احد میں نمایاں ہو وہ گئے علی۔ دشمن جس کو دیکھ کے بھاگنے پہ مجبور ہو وہ ہے علی۔ جس کی تلوار چلے تو لا فتح الا علی کے، لا سیف الا ذوالفقار کے نغمے بلند ہو گئے علی۔ اب اس بات پہ یقیناً بولو گے جس کو مصطفیٰ کندھوں پہ بٹھا کے اونچا کرے کتنا اونچا ہوا؟ علی کہتے گئے اجازت ہو تو عرش کا پایا پکڑ لو، وہ اونچا گئے علی۔ اس اونچے کا نام ہے علی۔ اب ذرا ذوق کی بات سنیے، جو دولہا بن کے نبیوں کے سلطان کے گھر میں آئے ہو، جس پر نبی خوش ہو وہ علی، اور جس کی خدمت نبی کی لاڈلی بیٹی کرے اور راضی کرے اس کا نام ہے علی۔ جس سے مصطفیٰ کی نسل قیامت تک چلے اس کا نام ہے علی۔ سنیے، جو مصطفیٰ معراج پہ جائیں تو ملائکہ وہاں جس کے سلام بھیجے اس کا نام ہے علی۔ حضور فرمائے رضوان جنت مجھ سے پوچھے میرا یار علی کیسا ہے، وہ ہے علی۔ جس پہ
ابو بکر کو ناز ہو وہ علی، جس پہ عثمان کو ناز ہو وہ علی، اور مسئلہ پیش ہو تو ابو بکر کہے بلاؤ کون؟ فرمایا یا علی۔ عمر کی عدالت ہو مسئلہ آئے فرمایا بلاؤ کون؟ یا علی۔ مشاورت عثمان کرے فرمایا بلاؤ کون؟ یا علی۔ اسلام کو ضرورت پڑے علی، دین فخر کرے علی، قرآن تذکرہ کرے علی، اور جس کا مسلمان 14 صدیاں بعد دونگا باغ کی مسجد میں خوش ہو کر ذکر کرے وہ کون ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں مرتضیٰ مجتبیٰ مشکل کشا، بے کسوں کا سہارا ہے مولا علی۔ اگر ذوق سلامت ہو اور بجلی پہ بھی نہ چلتے ہو آپ لوگ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں مرتضیٰ مجتبیٰ مولا مشکل کشا، بے کسوں کا سہارا ہمارا علی، بے کسوں کا سہارا ہے مولا علی، بے کسوں کا سہارا ہے مولا علی۔ صاحب حل ادازو جے خیر النساء مصطفیٰ کا دلارا ہے مولا علی، مصطفیٰ کا۔ آپ بھی ماٹھے ہوتے جا رہے ہیں، ذرا محبت سے پڑھیے مصطفیٰ کا، مل کے پڑھیے مصطفیٰ کا دلارا، میرے نبی کے غلاموں جس کا احترام و اکرام و محبت صحابہ کرے وہ علی ہے، جس کو میرا نبی فرمائے علی یہ کرو علی وہ کرو، ایسا کرو ویسا کرو، اور جب بھی بلائیں میرے نبی بلائیں دوڑ کے آئیں علی، علی یہ کام کر کے آؤ۔ وہ کیسا عظیم لمحہ تھا جب مصطفیٰ نے علی کو کام کے لیے بھیجا، جب واپس آئے تو نماز ہو چکی ہے، آمنہ کے لال نماز جماعت کرا چکے گئے، تو دیکھا علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے نبی کے غلاموں علی کا نام لینا، علی کے نام پہ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، علی کے نام پہ صف ماتم بچھانا، علی کے نام پہ امام بارگاہ بنانا، علی کے نام پہ مجالس قائم کرنا کمال نہیں ہے۔ علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو۔ علی کو خوش کرنا چاہتے ہو اور میرے بھائیو سنیو دیوبندیو وہابیو شیعو، علی پاک کا ذکر کرنے والوں، آپ کہتے ہم زیادہ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن ذرا بتائیے علی پاک کی ایک نماز جماعت سے رہی، آنکھوں سے آنسو، تو ہماری پوزیشن کیا؟ نام تو بڑا لیتے گئے علی پاک کا، حسن پاک کا، حسنین صحابہ کا، لیکن علی پاک کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کے آنسو کو دیکھ کر نبی پوچھے تینوں کہیں روایا ہے؟ کس نے رلایا؟ کیوں رویا؟ علی پوچھتے گئے، مصطفیٰ پوچھتے گئے علی کیوں روئے؟ قربان جائیں یا علی جستے او دی بیماری دیئے جس بیمار نو نبی خود پوچھے کہ ڈے اچے آئے بختا والا جدا دل بر گھر آ جاوے واہ مقدر اس دھرتی دا جتھے قدم حبیب ٹکاوے عاشق جس دی دھوڑ ترسے او آپ پھیرا پاوے
आजम कदी शफा ना मंगे जिन्हों सोना पुछण मुस्तफ़ा फरमाते हैं अली रोए क्यों हो? अली कहते हैं माल के लिए नहीं रोया, दौलत के लिए नहीं रोया, इक़्तिदार के लिए नहीं रोया। हजूर जमात चली गई, नमाज चली गई, इसलिए आंखों से आंसू आ गए, टाइम जाने वाला जाता रहा। हजूर फरमाते हैं अली घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ज़रा बात सुनाते 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 अब कितना खुश नसीब है वो जिसको मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जिसकी झोली में सर रखा हो, सर नबी का हो, झोली अली की हो। सुनाते सुनाते नबी सो जाए, आंखें बंद कर लें, अली पाक सुना रहे हैं ऐसे गया, ये हुआ, ये भी हो गया, ये भी। हुजूर ने आंखें बंद की, अली देख रहे गए जैसे कि आंखों से आंसू मोती की सूरत में नबी पर गिरे। हुजूर फरमाया क्यों रोए अली? अर्ज़ की असर जाती रही। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए, अल्लाह अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था, ये कहना था। डूबा सूरज पलट के वापस आया। जो नहीं मानता उसको मनवाना थोड़ा है। हमने तेरे प्यो दी गल थोड़ी की थी, हसनैन दे बाबे दी गल की थी। जेड़ा के किथे लिखे है उसको कहो ओ सऊदिया के रियाल पे पलने वाले कमीने, रियाल वाले से ना पूछ, मोहम्मद की आल वाले से पूछ अली कौन है। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, आमना के लाल ने इशारा किया, डूबा सूरज, गूंगे न बोले, रोजादार बोले, इस्लाम के चौकीदार बोले, खत्मे नबूवत के पहरेदार बोले। सूरज वापस पलटा, वापस पलटा, आकर रुका, अली ने नमाज शुरू की। अब जरा रुक कर आप बताइए कि चसनाल अली ने पढ़ी होनी है। हर बंदा नमाज पढ़े, देवबंदी पढ़े, सुन्नी पढ़े, शिया पढ़े, वहाबी पढ़े, सूरज को देख के पढ़े, पीर फकीर सूफी आलिम नेक मुत्तकी परहेजगार इमाम निक्का बड्डा सूरज को देख कर नमाज पढ़े। जितना टाइम उतनी स्पीड। अली ने कैसे नमाज पढ़ी है? क्योंकि आज सूरज अली को देख रहा है। सूरज उलटे, वहाँ बरेली के बाबे का तमाचा देखो, नजदीक के मुंह पे मारा। सूरज उलटे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल। सूरज वापस आया, अली ने नमाज शुरू की है। अली पहले देखते होंगे, पहले भी पढ़ी है, सूरज को देखकर, आज सूरज अली को देखकर खड़ा है। अब जब अली सूरज तू कब लौटेगा, तू कब डूबेगा? उसने कहा पहले मैं डूबता था और मिजाज में, आज तब डूबूंगा जब सलाम फिरेगा। फिर हम क्यों न कह शौकते पंजतन रागते अंजुमन, शौकते पंजतन रागते अंजुमन, बंदाए जुल्मन ताजदारे ज़मन, उसने सर्वो समन शागे खैबर शिकन, मारिफत का सितारा है मौला अली, मारिफत का सितारा है मौला अली, मारिफत का सितारा
نور عرفان علی، روح قرآن علی، بحر غم کا کنارہ ہے مولا علی، مرتضیٰ مجتبیٰ مولا مشکل کشا، بے کسوں کا سگارا ہے مولا علی، ساگے بے حل ادا زوج خیر النساء، مصطفیٰ کا دلارا ہے مولا علی، سرور اولیاء شاگ فقر و غنا، مرکز اتقیاء محور اصفیاء، مظہر مصطفیٰ ظل نور خدا، حوض کوثر کا دھارا ہے مولا علی، حوض کوثر کا دھارا، دل کو راحت ملی، جان کو فرحت ملی، باد رحمت چلی دل کی مہکی کلی، حل مشکل ہوئی ہر مصیبت ٹلی، جب بھی صائم پکارا ہے مولا علی، مرتضیٰ مجتبیٰ مولا مشکل کشا، بے کسوں کا سہارا، وہ علی جس کی سخاوت، شجاعت، غیرت، حمیت قرآن بیان کرے، جو سب کچھ دین پہ لٹائے، مال، دولت، بچے، نسل، خون کا ایک ایک قطرہ۔ بتائیے دیوبندیوں، سنیوں، شیعہ، وہابیوں، وہ علی محبت کا حق کتنا حقدار ہے؟ خدا را مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی بجائے ان مقدس شخصیتوں کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تیرا استاذ، میرا پیر، تیرا محقق، میرا خطیب اتنا معتبر نہیں کہ تو اس کی مان کے ان کے لیے ترازو اٹھائے، اس کو چھوڑ دے جو ان کے در سے دور کرے، ان کے در سے وابستہ ہو جا۔ جس مرضی پوچھ لے وہ یہی کہے گا، جس نے بچوں کے خون کا بھی آخری قطرہ تک دین کو دیا ہے وہ علی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی برکات اور ان کا نور اور ان شخصیتوں کی پاکیزہ سیرت کے انوار و تجلیات نسل در نسل نصیب فرمائے۔ میں آپ تمام احباب